زبان میں زیادہ مواد نہیں تھا، چند مختصر کتابیں تھیں، لیکن اب ہر امام کے اوپر تفصیلی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی سے اردو میں، عربی سے اردو میں۔ چھٹے امام کے بارے میں، خود چھٹے امام کے بارے میں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ، مولا علی علیہ السلام کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی مجلس رکھتی کسی امام کے عنوان سے، جیسا چھٹے امام کے عنوان سے رکھتے ہیں، ساتویں امام کے عنوان سے رکھتے ہیں، 10ویں امام کے عنوان سے رکھتے ہیں، تو پڑھنے والا بھی اور سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے دو باتیں چھٹے امام سے متعلق ہوں گی۔ اس کے بعد پھر جو ائمہ جن کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں، حسین کی بات شروع ہو جائے گی، مولا علی کے بارے میں بات ہوگی۔ سننے والوں کو ایسا لگتا ہے شاید مواد نہیں ہے، شاید کتابوں میں زیادہ ذکر نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آج سے 10 سال پہلے کہہ سکتے تھے اردو میں زیادہ مواد نہیں ہے، فارسی میں، عربی میں تھا۔ اب وہ چھٹے امام پہ جو سب سے اہم اور سب سے مہم کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں امام جعفر الصادق من المہد الی اللحد، عربی کتاب کی آیت اللہ کاظم قزوینی کے لکھی 700 صفحوں پر مشتمل کتاب، اور وہ 700 صفحوں پر مشتمل کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، بہت خوبصورت جلد کے ساتھ دستیاب ہے۔ یعنی چھٹے امام کے بارے میں اگر پڑھنا چاہیں گے تو 700 صفحوں کی کتاب آپ کے پاس ہے، یعنی 1 سال کے اندر بھی آپ چھٹے امام کی زندگی کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم چونکہ ائمہ اتحاد کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، اس طرح جستجو نہیں کرتے، اس وجہ سے بہت سی چیزوں کا نہیں پتا، بہت سی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کسی امام کی زندگی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، یعنی اگر میں اور آپ جوان یہاں پہ اگر سوچیں، کوشش کریں کہ اگر ہم ایک امام کی زندگی کا کو اسٹڈی کرنا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں، ہم کن کن پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں چند پہلو عرض کرتا ہوں، ضرور پڑھے محمد و آل جیسے اگر چھٹے امام کی بات، اگر ہم چھٹے امام کی زندگی کو پڑھنا چاہیں، چھٹے امام کی زندگی کے بارے میں کچھ جستجو کریں، کچھ سیکھنا چاہیں، معلومات لینا چاہیں، کون کون سے، جیسے اگر کوئی صرف لسٹ بنوا دیں، ایک مجلس پوری ہو جائے گی اگر ہم لسٹ بنواتے کہ یہ باتیں، یہ ٹاپکس ہیں جو چھٹے امام کے بارے میں پڑھے جا سکتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس پر میٹر موجود ہے۔ ایک تو نا کہ اس پر جستجو کی جائے، میٹر تلاش کیا جائے، نہیں، میٹر موجود ہے، کتاب موجود ہے، آپ اس ٹاپک کو کتاب سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک ٹاپک ہے امام کی آئلی زندگی، آئلی مطلب گھر کی جو زندگی، یعنی امام اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، امام کے گھر کا ماحول کیسا ہے، چھٹے امام کے گھر کے اندر ماحول کیا تھا، اس کے لیے امام کی آئلی زندگی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عنوان امام کا انداز تربیت ہے، چھٹے امام کا انداز تربیت۔ 4000 کے قریب لوگوں نے امام کی شاگردی کا ادعا کیا ہے، یعنی وہ چھٹے امام سے، اس زمانے میں شاگرد کا مطلب آج کے دور کے حساب سے نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں شاگرد کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ جو حدیث نقل کرے، جو حدیث نقل کرے، جو بتائے کہ میں نے چھٹے امام سے اس حدیث کو سنا۔ چھٹے امام سے حدیث نقل کرنے والے لوگوں کی تعداد 4000 ہے، 4000 لوگوں نے چھٹے امام سے حدیث نقل کی، تو آپ کا انداز تربیت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے امام کی علمی زندگی، چھٹے امام کی علمی زندگی، 25 کے قریب غیر مسلم، 25 کے قریب غیر مسلم دانشوروں نے چھٹے امام پہ ریسرچ کی، مسلمان نہیں، غیر مسلم 25 لوگوں نے، دانشوروں نے چھٹے امام پہ ریسرچ کرنے کے بعد امام کو ایک لقب دیا انگلش کا، انہوں نے کہا سپر برین ان اسلام۔ چھٹے امام کو کیا کہتے ہیں؟ سپر برین ان اسلام، اسلام کا سپر برین، سپر دماغ، تو چھٹے امام کو یہ کہتے ہیں، غیر مسلم۔ اس وجہ میں دوستوں نے کہا تھا یار یہ 40 سوال میں نے یہ 25 لوگ تو پاس ہو جائیں گے، تو نہیں، انہوں نے سرچ کیے، امام کو جانتے ہیں۔ یہاں آزاد کشمیر کے ہمارے پروفیسر ابدانی صاحب، انہوں نے کوئی
لندن کی کسی یونیورسٹی سے انہوں نے اپنے تھیسس کا انتخاب کیا، وہ تھا ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر 5ویں امام کی حدیث تھی۔ حمدانی صاحب نے اس حدیث کو فوکس کر کے اس کے اوپر پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ کے تھیسس کے لیے اپلائی کیا۔ تو لندن کی اس یونیورسٹی کا جو فورم تھا اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ محمد باقر ہیں کون، جنہوں نے یہ کہا تھا، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون ہے جنہوں نے ایسی بات کی ہے۔ تو انہوں نے پھر 5ویں امام کو ایکسپلین کر دیا۔ جب ان کے سامنے بیان کیا تو ان انگریزوں نے کہا اگر ایسی شخصیت ہمارے پاس ہوتے تو ہم 1000 پی ایچ ڈیز کر چکے ہوتے ان کے اوپر، ہم 1000 ٹاپکس جو ہیں ان کے اوپر پی ایچ ڈی کروا چکے ہوتے۔ ایسی شخصیت، یعنی ہم نے ائمہ اطہار کو اس عنوان سے دیکھنا ہے، جوانوں میں دیکھنا ہے۔ آج کا جوان اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ جوان آج کا دین سے دور ہو رہا ہے تو حضرت اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جوان کو اس عنوان سے متوجہ نہیں کر پا رہے۔ اب جیسے میں نے کہا امام کی علمی زندگی، چھٹے امام مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر جس طرح علم فقہ کی تعلیم دیتے تھے، فقہ بتاتے تھے، شرعی احکامات سمجھاتے تھے، اسی طرح امام اسی ممبر پر بیٹھ کر کیمسٹری بھی پڑھا رہے تھے، کیمیا کا علم بھی پڑھا رہے تھے۔ جابر بن حیان موجودہ کیمسٹری کا جس کو باپ کہتے ہیں، ابو الکیمیا کہتے ہیں، بابا کیمیا کہا جاتا ہے، جس نے کیمسٹری کا آغاز کیا وہ جابر بن حیان ہے، اور جابر بن حیان چھٹے امام کے شاگرد ہے۔ اس نے تمام علم چھٹے امام سے سیکھا ہوا ہے۔ اسی ممبر پر بیٹھ کر جس سے احکام شرعی بتا رہے ہیں اسی ممبر سے کیمیا بتا رہے ہیں۔ چھٹے امام سے 3000 روایات ہیں، توجہ ہے انشاءاللہ۔ امام کی 3000 روایات ہیں فلکیات کے بارے میں۔ فلکیات کا مطلب علم نجوم نہیں، جو بھی فلکیات کا ترجمہ علم نجوم کرے غلط کہہ رہا ہے۔ فلکیات کا ترجمہ بنتا ہے اسٹرانومی، اسپیس سائنسز جو ہے، اسپیس سائنسز کے بارے میں چھٹے امام کی 3000 روایات ہوتی ہیں جو امام نے بیان کی ہے، امام کے شاگرد تھے اس موضوع کو۔ فزکس بیان کر رہے تھے ممبر مدینہ سے، اسی طرح امام نے عقلیات پہ بات کی ہے، اس دور کے فلسفے کے اوپر بات کی ہے امام نے۔ تو بس جو امام کے شاگرد تھے ان میں فقہ کے ماہرین بھی تھے، کیمیا کے ماہرین بھی تھے، فلکیات کے ماہرین بھی تھے، اور امام کے حضور میں بیٹھنے والوں میں سے یہ جتنے باقی فقہ ہیں ہمارے جو اسلام کے اندر، ایک تو ہمارا فقہ جعفریہ ہے، فقہ حنفیہ جو اہل سنت کا سب سے بڑا فقہ ہے، احناف جس کو کہا جاتا ہے ماننے والوں کو، ابو حنیفہ اس کے ان کے امام محمد ہیں۔ درود پڑھے محمد والے یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر امام کی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو یہ عنوانات کتنے سارے بن سکتے ہیں۔ اگر فقط علمی زندگی کو ہی دیکھنا چاہیں گے، اور اگر فرض کریں جوانوں کا کوئی گروہ آمادہ ہوتا ہے اور ہم کوئی نشستیں شروع کریں، بھائی چھٹے امام کی علمی زندگی کو سمجھنا ہے تو شاید ایک سال کی نشستیں ہماری اسی موضوع کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہم ہر ہفتے میں 2 دفعہ بیٹھ جائیں، 2 دفعہ ہر ہفتے میں نشست کریں، ایک سال کے لیے فقط چھٹے امام کی علمی موضوعات کو ڈسکس کریں، امام کی علمی زندگی کیا ہے، امام نے کون کون سے ٹاپکس پر بات کی ہے، امام کے کس کس موضوع پر کتنے شاگرد موجود ہیں، سال لگ جائے گا اسی پر۔ کہنے کا مقصد جو آپ لوگوں کی آپ مومنین کے اذہان کو متوجہ کروانا چاہ رہا ہوں تو یہ ہے کہ مواد وافر مقدار میں موجود ہے، آپ کے پاس مواد بے تحاشا موجود ہے، استفادہ کرنے کی دیر، استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ضرور پڑے گا محمد و آل محمد۔ اسی طرح ایک اور عنوان جو نسبتاً اس عنوان پہ عموماً لوگوں کا ذہن ہو سکتا ہے نارملی نہ جاتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے امام کی اقتصادی زندگی، چھٹے امام کی اقتصادی زندگی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے
بھئی ہمارے ائمہ ان کی اقتصادی عنوان سے بھی کوئی چیزیں موجود ہیں یا اقتصادیات میں جو ان کی رہنمائی موجود ہے، خود اپنے زندگی کے اقتصاد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں، بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی کچھ غلط فہمی موجود ہے کہ بھئی جو متقی ہوگا تو وہ غریب ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ جو متقی ہوگا وہ غریب ہوگا، مسکین ہوگا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ایک بات بتائیں، قرآن نے اس بات کو عموماً ایک اور پہلو کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. میں آج آپ کو دوسرے پہلو کی طرف متوجہ کروا دوں. توجہ نہیں؟ آواز بھی صحیح پہنچ رہی ہے؟ سوال ہے کیا یہ بات آپ سب کے ذہن میں ہے کہ قرآن میں جہاں اقیموا الصلاۃ کہا ہے وہاں پہ کیا کہا ہے؟ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکات دو. پھر اس کا مطلب یہ ہوا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں زکات دینے والا ہونا چاہیے، لینے والا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہے نا بھئی، جس کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور زکات دو، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے نا کہ بھئی تم ایسے بن جاؤ کہ تم زکات دینے والے بنو گے. اب زکات دینے والا جو ہے، فقیر تو کبھی زکات دینے والا ہوگا نہیں، مسکین تو کبھی زکات دینے والا ہوگا نہیں، غریب تو کبھی زکات دینے والا ہوگا نہیں. قرآن نے زکات دینے کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ائمہ کی اقتصادی زندگی کو جب پڑھیں گے، غور کریں گے، تب جا کے سمجھ میں آئے گی. ایک مثال آپ کو عرض کر دوں. رہبر معظم فرماتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں امیر المومنین کے بارے میں باتیں سن کر، فضائل میں ان کے بارے میں واقعات سن کر، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ مولا علی کے پاس دولت نہیں تھی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے. جیسے بات میں نے ایک جگہ پر ذکر کیا اور پوچھا تو ایک آدھ لوگوں نے اظہار کیا، جی بالکل ان کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی لیکن ان کے پاس روحانی اور معنوی دولت بہت تھی. بعض اوقات ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں امیر المومنین کی دولت اتنی تھی، امیر المومنین کی دولت اتنی تھی کہ اگر مولا علی کے سال کی زکات نکالے ان کے مال میں سے، صرف زکات نکالے تو یہ زکات اتنی بنتی کہ وہ پورے بنی ہاشم کے ایک سال کی خوراک کے لیے کافی ہو جاتی. بنی ہاشم پورا خاندان، اس کے لیے امیر المومنین کے سال کی زکات کافی ہے. ائمہ نے بہترین اقتصادی زندگی گزاری ہے اور اپنے ماننے والوں کو، شیعوں کو، اپنے ساتھ مربوط لوگوں کی اس حوالے سے رہنمائی کی ہوئی ہے. چھٹے امام کی زندگی میں آپ کو کس قدر نظر آئیں گے موضوعات. جیسے ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دیتا ہوں، آپ میں سے جو کربلا گئے زیارت پہ حمزہ، آپ میں سے جو کربلا جا چکے ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں باغ امام صادق، جاتے نہیں جاتے؟ کربلا میں مقام امام زمان کے پیچھے جو مقام امام صادق، جس کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں امام صادق کا باغ تھا، درست ہے؟ چھٹے امام کہاں پہ رہتے تھے؟ چھٹے امام کہاں پہ رہتے تھے؟ مدینے میں. اور کربلا میں ان کا باغ ہے. اچھا، باغ کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ اور آج کے دور میں بھی اگر آپ ایگریکلچر میں جائیں تو اس میں باغ کا مطلب ایک اکنامیکل ہب ہوتا ہے، یعنی باغ کے ذریعے انکم ہوتی ہے. یعنی چھٹے امام کے اقتصاد کو سمجھنا چاہے تو کربلا میں بھی چھٹے امام کا باغ موجود ہے، یعنی وہاں سے بھی امام کی انکم کا سورس موجود ہے. ائمہ اکنامیکلی بہت مضبوط ہوتے تھے لیکن وہ اپنے اس مال سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے. جیسے امیر المومنین کے لیے فارسی زبان میں ایک شعر کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ از دولت خود، از دولت خود یک سکے نہ خاص. علی کون ہے؟ جسے اپنی دولت میں سے ایک سکے کی طلب بھی نہیں ہے. علی وہ جو اپنی دولت میں سے اپنے لیے ایک سکے کا طلبگار بھی نہیں ہے. یہی وجہ بنی کہ ایک شخص مسجد کوفہ میں تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر اور غریب شخص بیٹھا ہوا ہے، اور تو اس نے پوچھا اس سے، اب یہ جو شخص بتاتا ہے، کہتے میں نے دیکھا فقیر مجھے لگا بیٹھا ہوا ہے مسجد کوفہ میں نے ان سے پوچھا میں بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلائے گا؟ کہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے آپ جگہ بتائی کہ
باہر نکل کے وہاں جاؤ، وہاں حسن ابن علی کا گھر ہے، وہ تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ وہ شخص جب باہر نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ جس کو یہ فقیر سمجھ رہا تھا، اس نے اپنی پوٹلی میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور پانی میں ڈبو کے کھانے لگا۔ یہ شخص امام حسن کے گھر پہنچا، دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا کھا رہا ہے، ساتھ میں اس نے کچھ کھجوریں، روٹی اور جو بھی کھانے کی چیز تھی وہ اپنے تھیلے میں ڈالی۔ امام نے اس سے کہا تمہیں جتنا کھانا ہے کھا لو، باقی تم جاتے ہوئے جو ساتھ لے جانا چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، پیک کروا کے دے دیں گے، یہاں سے اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں اٹھا رہا، ابھی مسجد میں ایک فقیر کو دیکھا تھا، وہ خشک روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ نرم روٹی اور کھجور لے جا کے انہیں دے دوں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، جسے تم فقیر سمجھ رہے ہو وہ میرے بابا علی ہے۔ کہ وہ فقیر نہیں ہے، یہ انہی کا گھر ہے، کہ وہ انہی کا دسترخوان پر تم کھانا کھا رہے ہو، لیکن وہ دنیا سے فقط اگر وہ کھجور جو کہ وہ سوکھی روٹی اور ایک گھٹ پانی سے زیادہ دنیا کی حاجت نہیں ہے میرے بابا کو۔ کہ تم علی سے علی کو دیکھ کر انہی کے دسترخوان پر بیٹھے ہو۔ از دولت خود یک سکے نخواست، علی وہ ہے جنہیں اپنی دولت سے ایک سکے کی طلب بھی نہیں ہے، لیکن کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے، دولت مند ہوتے تھے اور مسلسل انفاق کرتے تھے، اس قدر انفاق کرتے تھے، اس قدر لوگوں کو دیتے تھے کہ لوگ خوشحال ہو گئے ان کی دولت سے۔ لہذا معصومین کی اقتصادی زندگی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل بس ازان محترم، ائمہ کی زندگی کی مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چھٹے امام کی زندگی میں اگر ہم چھٹے امام کی زندگی کے سیاسی پہلو کو دیکھنا چاہیں، آیا ہمارے ائمہ نے اجتماعیات کے اندر اس دور کے حالات کے حساب سے کیا کوئی سیاسی وجود امام کا تھا یا نہیں تھا؟ تو یاد رکھیں ہمارا کوئی بھی امام طبعی موت اس دنیا سے نہیں گیا، آپ سب کو پتہ ہے، یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے۔ زہر سے شہید کیا ہے یا تلوار سے شہید کی کس نے؟ اس دور کے حکمران نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کی ذات سے حکمران کو خطرہ تھا، حکومتوں کو ان سے مشکل رہتی تھی۔ اب اگر اس مشکل کے عنوان سے ڈیپ ریسرچ کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو جا کے میرے اور آپ کے سامنے ائمہ کی سیاسی زندگی کے کچھ پہلو واضح ہو جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل بس ہزار ہوتا ہے۔ دو تین میں چاہوں گا کہ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، حضرت حمزہ کے بارے میں بھی دو باتیں میں نے کرنی آخر میں۔ دو تین واقعات چھٹے امام کے بارے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم مجلس کو امام کے ذکر سے مزید متبادر کریں۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل صلی اللہ محمد و آل محمد اذان محترم۔ ایک عنوان ایسا ہے کہ جو آج کل کے ہمارے گھروں کا ریگولر ایک مسئلہ ہے، تو اس کے ساتھ میں ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی مطالعے کے درمیان آیا، تو میں نے اس کو اٹھایا اس لیے کہ یہ آج کل ایک مبتلا مسئلہ بن چکا ہے اس ٹائم۔ وہ کیا ہے؟ عموماً بچے ذرا بڑے ہونے لگتے ہیں، بڑے سے مراد آج کل تو 10 سال سے عمر میں شروع، بات تو اس سے نیچے بھی معاملات بن رہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر میں باپ سے تو تھوڑا بہت ڈر اور احترام والا رہتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ کیونکہ ماں نسبتاً نرم ہوتی ہے اور لاڈ پیار کرنے والی، ممتا والی، تو بچے کیوں جو بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ماں کے ساتھ ان کے لہجے میں تلخی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں سے غصے میں بات کرتا، ماں سے بات کرتے وقت غصے میں بات کرتا۔ اب یہ واقعہ سمجھیں، ابراہیم ابن محزم چھٹے امام کے دربار میں آپ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں میں سے کہتا ہے کہ رات گھر میں ماں کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ کہتا ہے میں نے پھر غصے میں ان سے بات کرا، غصے میں ان سے بات کرا۔ فجر میں جب نماز کے لیے گیا، امام نے حضور
نماز کے بعد امام نے مجھے بلا کے مجھ سے کہا رات کو نے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا رات میں؟ کہتے پھر مجھے کہا تمہاری ماں کا تم پر احسان کتنا ہے، 9 مہینے تمہیں اپنی شکم میں رکھا ہے، اس کے بعد 2 سال تک اپنی گود میں رکھا ہے، تم ان کے وجود سے تم نے اپنی خوراک لی، 3 سال بنتے، 9 مہینے کا حمل اور 2 سال 2.5 سال 30 مہینے بنتے، 30 مہینے تک تمہارا خوراک کا جو سارا تقریباً ڈپینڈ کر رہا تھا ان کے وجود پہ کر رہا تھا۔ پھر امام نے کہا جو میری محفل میں بیٹھنے والا ہے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے، کہاں کہ غصہ کرے، کہاں کہ جھگڑا کرے، آواز اونچی کر کے ماں کے ساتھ بات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تنبیہ کی، کہا کہ اگر میری محفل میں رہنا ہے تو آج کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے بات مت کرنا۔ اور اس وقت ہمارا معاشرہ ہمارے یہاں پہ رائج ہو گیا ہے، کیونکہ ماں ظاہر ہے بیچاری وہ آگے نرم بھی ہے، مامتا محبت بھی ہے، اور باپ سے تو بچہ ڈرتا ہے بیٹا جو ہے، لیکن ماں کے ساتھ برے طریقے سے بات کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر چھٹے امام کی محبت دل میں ہے اور پھر ماں کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں تو امام کے مطابق یا یہ محبت دل سے نکل جائے گی یا پھر یہ محبت تمہارے دل میں ماں کے لیے نرمی پیدا کرے گی۔ اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ضرورت پڑے محمد و آل محمد۔